بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام موید جعفری ہے، آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ پاکستان کے اندر ایک شخص جیسا کہ آپ جانتے ہیں جس کا نام محسن نقوی ہے، وہ پاکستان کو ایک انتہائی خوفناک اور خطرناک راستے پر لے کر چل پڑا ہے۔ اس نے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے اندر وہ چاہے صحافی ہو، وہ چاہے انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ ہو، وہ چاہے پاکستان کے اندر لائرز ہوں، ان سب کی گردن کے گرد اپنی گرفت اور ان تمام طاقتوں کی گرفت جس کے وہ ٹٹو ہیں مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے اندر اپنی آزادی کے لیے، اپنے اظہار رائے کے لیے، اپنی جو کرٹیسائز کرنے کی، کسی کو تنقید کرنے کی جو پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے، اس کے خلاف بھی دہشت گردی کا پرچہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی منہ کھولے تو وہ دہشت گرد ہے، اور اگر کوئی جا کر کسی چوکی کے اوپر کوئی 4 جوانوں کو شہید کر دے یا پولیس اہلکاروں کو شہید کر دے تو وہ بھی دہشت گرد۔ تو بنیادی طور کے اوپر میں بھی دہشت گرد ہوں اسی طرح کا جیسا کہ کوئی طالبان دہشت گرد ہے، آپ بھی دہشت گرد ہیں بالکل اسی طرح سے جیسے کہ کوئی BLA کا دہشت گرد ہے جو بلوچستان کے اندر۔ اور یہ تمام کا تمام رویہ جو ہے لوگوں کو اس ریاست سے جو ہے وہ پریشان اور لوگوں کو اس ریاست کی رٹ سے مزید دور کرنے کے مترادف ہوگا، اور یہ وہی رویہ ہے جس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ہم وہاں پر پہنچے ہیں جہاں پاکستان کا بلوچستان کھڑا ہے۔ محسن نقوی نے وہاں پر بھی جا کر کہا کہ یہ سب تو ایک ایسا چوکی مار ہے۔ محسن نقوی وہ شخص جس کی نہ تو کوئی کوالیفیکیشن ہے، نہ کوئی کسی قسم کی ڈگری ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی سوائے ایک کوالیفیکیشن کے جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، رانا ثناء اللہ بھی جانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بھائی باپ ہے محسن صاحب، وہ تو چاہے تو وزیر اعظم لگ سکتے ہیں، ہم ان کے سامنے کیا بول سکتے ہیں؟ تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محسن نقوی کا تعلق کہاں سے اور کیا ہے۔ محسن نقوی نے ان تمام لوگوں کے خلاف جو کہ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے اور جن کی ویڈیوز آئی ہیں، ان کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے تمام کے CNICs، ان کے شناختی کارڈز کینسل کر دیے جائیں گے، ان سے وہ تمام مراحت جو پاکستانی نژاد بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو دی جاتی ہیں وہ سب چھین لی جائیں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے انہی کے راج کے اندر ایمان حاضر مزاری اور ان کے میاں جو ہیں ان دونوں کے ساتھ اوپر بھی دہشت گردی کے پرچے ہیں، صرف کیوں کہ انہوں نے راستہ بند کرنے کے اوپر اپنا ڈسینٹ شو کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ وہی محسن نقوی ہیں جن کے راج کے اندر بنیادی طور کے اوپر پاکستان کے ایک بڑے مقبول صحافی ہیں اعزاز سید صاحب، انہوں نے آج ہی ٹویٹ کیا ہے، یہ دیکھ لیں آپ، کہ ان کی گاڑی کے نیچے ٹریکر لگایا ہوا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کا سب جو فسطائیت کا راج اس ملک کے اندر ہے، اس کے خلاف نہ آپ بول سکتے ہیں نہ میں بول سکتا ہوں۔ یہ ولاگ کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے وہ اس سے خائف ہوتے ہیں، محسن نقوی صاحب تک پہنچتے ہیں، وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے پاس اس وقت اس ریاست کے اندر نہ تو کوئی روم ہے بات کرنے کا، اور اس وقت حالات و واقعات صحافت کے یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر صحافت دم توڑ چکی ہے۔ آپ کو خبریں، آپ کو باتیں ولاگر سے ملتی ہیں یا آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے آف دا ریکارڈ باتوں سے۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ سب کا سب جو ہے محسن نقوی صاحب کی ماشاءاللہ سے ہم سب پر مہربانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ان کا جب کریک ڈاؤن نظر آتا ہے تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر کم بیک کرنے والی ہے، حلقوں کے اندر کھلبلی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے خان صاحب کو مراعات مل رہی ہے اور ان کو فیوریٹزم مل رہا ہے اور ہم پریشان ہیں۔ بھائی یہ ان کا پرانا نیریٹو ہے، یہ وہ شروع سے کہتے آ رہے ہیں تاکہ یہ تاثر بنا رہے کہ اگر خان صاحب کے اوپر تمام کیسز ہوئے ہیں تو وہ سب کے سب سچ ہیں۔ وہ کسی کیس میں اگر باہر آ رہے ہیں، کہیں سے ان کو کوئی ریلیف مل رہی ہے تو وہ سب کی سب جھوٹ ہے اور وہ فیوریٹزم کی بنیاد پر ہے۔ اور بنیادی طور کے اوپر یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، کوئی کھلبلی نہیں ہے، اور آپ کو یہ بات میں کل والے بلاگ میں سمجھا چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کسی قسم کا کوئی چانس نہیں لیا جائے گا ان لوگوں کے ہاتھوں جو یہ سارا سیٹ اپ لے کر بنا کر اتنی محنت کر کے یہاں پر کھڑا کیا ہے انہوں نے۔ اور اب اس وقت آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان کا مسئلہ کسی سیاستدان یا پاکستان کے اندر کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے۔ خان صاحب کی لڑائی ہے عاصم منیر صاحب کے ساتھ، اور جب تک یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی تب تک یہ معاملہ سیٹ نہیں ہوگا۔ اور محسن نقوی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی ریپرزینٹیو ہیں اور وہ PTI پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو ابھی آپ کو اس بات سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہاں پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ یہ جو ایک آپ کو مومنٹریلی بشرا بی بی باہر نکل آئیں، علیمہ خان باہر نکل آئیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک شارٹ ٹرم، ایک جسے کہتے ہیں اسمال ٹرم، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کی 26ویں ترمیم پر اتنا آن بورڈ ہو جاؤں گا کہ میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے اندر PTI جو ہے اس کو جوائن کر لے گی، اور آپ کو اس سسٹم کو ایک
چھوٹے چھوٹے قدم سے آگے چڑھنے کی تھوڑی سی لیجٹمیسی مل جائے گی، جس کے نتیجے میں ان کو یہ مراحت ملی ہیں۔ اس کا کوئی لانگ ٹرم خان صاحب کے باہر آنے سے، پی ٹی آئی اچانک باہر نکل کے سڑکوں پر خان صاحب جلسے کر رہے ہوں گے اور بہت پولیٹیکل سپیس مل جائے گی، یا خان صاحب باہر آ جائیں گے اور اس کے بعد سیٹ اپ چینج ہو جائے گا، یہ سوچنا جو ہے یہ میں کہوں گا کہ نابلد ہے۔ اب اس کے اوپر جو مزید ڈیولپمنٹس ہیں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کل پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔